اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو ہے ہم ایک سفر پہ نکلے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پہ ایک نہایت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میں اگر تعارف کرواؤں گا تو یہ بھی شاید جسارت شمار ہو۔ قبلہ شہنشاہ نقوی صاحب، السلام علیکم قبلہ، کیا حال ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو تھوڑا یہ بتا دیں کہ ہم کس طرف گامزن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہمدان یونیورسٹی جو میڈیکل یونیورسٹی ہے اس میں ڈاکٹرز سے ملاقات کے لیے، جو پوری دنیا کے اسٹوڈنٹ یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، بالخصوص پاکستان کے طالب علم، ان کی خواہش پر، ان کے احترام میں ان سے ملنے جا رہے ہیں، اور بہت قریب سے عنوان رکھا ہے، ایک سیمینار ہے، یونیورسٹی کے ذمہ داران بھی وہاں ہوں گے اور طالب علم بھی۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ آپ کا سفر بخیر ہو۔ اس کے ساتھ اتفاقاً جو ہے وہ ہمیں موقع ملا کہ ہم تھوڑا سا استفادہ کریں پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آگے ایک چیز جو آپ بھی مشاہدہ کرتے ہیں پاکستان میں، کہ ہمارے اوپر تشیع کے اوپر ایک یلغار ہے مخالفین مکتب اہل بیت کی جانب سے۔ تو اگر اس طرف سے ایک دفاعی پوزیشن اختیار کی جائے، جیسے کہ آپ کی اپنی ایک اسی حوالے سے دفاعی پوزیشن ہی تھی، وہ ایک کتاب بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے اس بات کے حوالے سے آئی، تو دوسری طرف سے ہمارے ہی لوگ کچھ اس طرح سے رویہ رکھتے ہیں کہ یہ وحدت کے منافی عمل ہے، تو یہ پاکستان میں شیعہ سنی اتحاد کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک سمجھتے ہیں کہ یہ کام کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں اپنے دیکھنے والوں کا کہ وہ ہمیں توجہ دے رہے ہیں اور بات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ میں دو باتیں یہاں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ وحدت اور تقریب میں فرق ہے۔ وحدت کا مطلب جو لیا جاتا ہے وہ بمعنی تقریب ہے، یعنی ہم قریب آنا چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جاننا چاہتے ہیں۔ میرا موقف اس وقت میں آپ تک پہنچے گا جب میں آپ سے بات کروں گا یا آپ مجھے سنیں گے۔ تو یہ تقریب بین المذاہب جو ہے، یہ ایک آرزو، یہ ایک ہدف، یہ ایک مقصد بنا کے جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں، انتہائی مطلوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ تو تقریب کا مطلب ہے ہی قریب آ کر بات کرنا۔ میں جب آپ کے نظریات سے عدم اتفاق ایک علمی، تحقیقی اور انتہائی تفحص کے ساتھ، انتہائی مدلل انداز سے جب میں آپ کے اعتراضات آپ پر وارد کروں گا یا آپ مجھ پر کریں گے، تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب میں آپ کو سنوں، پڑھوں، آپ مجھے دیکھیں، پڑھیں، سنیں، تو اس صورت میں ہم ایک دوسرے کے دلائل کو رد کر سکیں گے۔ غیر مہذب، غیر مدلل، غیر تحقیقی اور غیر محققانہ انداز سے، یعنی تحقیق سے ہٹ کر بات کرنا، یہ مطلوب نہیں ہے، نہ صرف مطلوب نہیں ہے بلکہ مذموم ہے اور ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ زبان اچھی ہو، قول لین ہو، قول رحیم ہو، قول کریم ہو، اور مدلل ہو، اور فصیح ہو، بیان کے اندر بہت روشنی ہو، سامنے والے کا احترام کیا جائے بحیثیت انسان۔ اگر میں فرض کریں کسی حتیٰ کافر، مشرک، مثلاً یہودی، صہیونی، مسیحی، مثلاً ناصبی، دیوبندی، بریلوی، حتیٰ شیعہ، یعنی میں اگر کسی شیعہ سے متفق نہیں ہوں کسی نقطے پر، کسی مسئلے پر، تو میں اگر اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ غلط سوچ رہے ہیں، تو مجھے دلیل دینا پڑے گی۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ پہلے تو یہ بات بالکل عجیب سی ہے کہ صاحب جواب نہیں دینا چاہیے اور دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو کہہ رہا ہوں دفاع نہیں، ہمیں تہاجم بھی کرنا چاہیے، ہمیں ہجوم آور بھی ہونا چاہیے، ہمیں الٹا پوچھنا چاہیے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اور پھر دفاع موضوع کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر موضوع اتنا اہم نہیں ہے تو چھوڑ دیں، بعض لوگوں کو تفریح کا شوق ہوتا ہے تو وہ چھوڑ دیں، لیکن اگر موضوع بہت مہم ہے، موضوع اچھا ہے اور موضوع اساسی اور بنیادی ہے، تو ہمیں اس کا دفاع بھی کرنا چاہیے، اور بلکہ ہمیں وہ پلٹ کر اعتراض بھی کرنا چاہیے، مگر شرط وہ یہ ہے جو نبی مکرم نے اور اللہ نے قرآن مجید میں جدال احسن کا عنوان دیا ہے۔ جدل ہو، اختلاف ہو، مگر احسن ہو، اچھے انداز سے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اس سفر میں آگے چل کے مزید سوالات کریں گے اور انٹرویو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، انشاءاللہ آگے مزید قبلہ سے سوالات کریں گے۔